میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو احکامات دیے ہیں، جن باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ ایک چیز کا تعلق باطنی ہے اور ایک چیز کا تعلق ظاہری ہے۔ ایک چیز کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے سے ہے، اور دوسری چیز کا تعلق ہمارے اعمال اور عبادات سے ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ قرآن مقدس نے جو احکامات دیے ان کا تعلق دو چیزوں سے، ایک ہے ایمان و عقیدہ اور دوسرا ہے اعمال و عبادت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ انبیاء کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یوم قیامت کے بارے میں، آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عمرہ، صدقہ، حج ادا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے یہ عبادات سے ہے، اسے عمل کہتے ہیں۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں کہ ان تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اصل میں ایمان پر ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں میں نے دو باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری ساری عبادات کا دار و مدار جو ہے ہمارے ایمان پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے، عقیدہ 100% پرفیکٹ ہے، تو ہم جو کچھ بھی کریں اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ ایمان و عقیدے میں ذرہ برابر بھی خرابی آئی تو ہم چاہے جو کچھ بھی کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی مقبول نہیں ہے۔ اب اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر قبر کے تعلق سے کہتے یار کون مر کے جائے گا، قبر میں کیا ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، کس کو معلوم؟ معاذ اللہ، یوں مسلمان ہو کر انکار کرتے نظر آتے۔ قیامت کس نے دیکھا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قبر میں کیا پوچھیں گے، محشر میں کیا پوچھیں گے، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا ملے گا، ارے کس کو کیا پتا ہے؟ اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے، جی لو اپنی مرضی سے، جو چاہو کر لو، اور تم ابھی کل کی فکر میں آج کی زندگی کو برباد مت کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو کسی بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، اس کا جو باس تھا وہ جسے رپورٹ دیتا تھا وہ نان مسلم تھا، کرسچن تھا، اور اس کرسچن باس کا جو باس تھا وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ وہ خود بے عمل تھا، دین سے دور تھا، صرف مسلم بائی برتھ تھا، علاوہ اس کے نماز سے، روزے سے، قرآن سے، صدقے سے، زکوٰۃ سے، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ یہ بندہ جو نمازوں کا پابند، روزوں کا پابند، قرآن کی تلاوت کا، علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کا پابند، اس کا جو باس تھا جو کہ نان مسلم تھا، کرسچن تھا، اسے اس مسلمان کی عبادات سے، روزوں سے، نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن جو اس کا باس ہے سو کالڈ مسلم، اس کو اس مسلمان کے نماز سے، روزوں سے، عبادات سے بہت تکلیف۔ ایک دن وہ اس کو بلاتا ہے اپنے کیبن میں، اور کیبن میں بلا کر کہتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، معاذ اللہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، بتا تو زیادہ کامیاب ہے کہ میں زیادہ کامیاب ہوں؟ میں تیرے باس کا باس ہوں، اور تو جو میرے انڈر میں ہے اس کے انڈر میں جاب کرتا ہے۔ اگر میں بھی تیری طرح نماز کا، روزے کا، قرآن کا، تلاوت کا اگر میں اس کی فکر کرتا، پابندی کرتا، تو جیسے تو زندگی میں ترقی نہیں کر سکا ویسے میں بھی ترقی نہیں کر پاتا، معاذ اللہ میں بھی پیچھے رہ جاتا۔ وہ کہتا ہے یا تو کام کر لے یا تو نماز پڑھ لے، دونوں کام تو بیلنس نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا تو میرے کام میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ آفس کے کام کو چھوڑ کر ڈیوٹی ٹائم میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تقریریں سن رہا ہوں، اور آفس سے سیلری لے رہا ہوں اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو وہ جو سو کالڈ مسلم تھا وہ اس مسلمان سے کہتا ہے دنیا میں ترقی چاہتا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ، کام پر توجہ دیا کر، اگر کام پر توجہ دے گا تو تیرا پروموشن ہوگا، تیرا عہدہ بڑھے گا، انکریمنٹ ہوگا، 2 4 5 سال کے بعد میری طرح تو بھی آگے نکل جائے گا۔ اور اگر تو یہ مسجد کے، مولوی کے، قرآن کے، نماز کے چکر میں رہا معاذ اللہ، تو کل تیرا کیا بنے گا تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جانتے ہو سب سے آخری بات وہ ظالم کہتا ہے ارے تو یہ سب کچھ کرتا اس لیے تاکہ مرنے کے بعد تجھ کو جنت ملے، 6 بجے آفس چھوٹے گی، تو نیچے جائے گا آفس کے، تجھے ٹیکسی بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ معاذ اللہ۔ آپ بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا مسلمان رہا؟ جو آخرت کا انکار کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو کیا ہوگا دیکھا جائے گا، یار اس کی کیا فکر کرنا، ابھی تو مزے کر لے، ابھی تو ترقی کر لے، ابھی تو زندگی میں آگے بڑھ جا۔ تو قبر کا ٹینشن لے کے بیٹھا ہے، تو محشر کا ٹینشن لے کے بیٹھا ہے، تو آخرت کا ٹینشن لے کر بیٹھا ہے۔ یہ سب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو مسلم بھائی برت ہو، کلمہ پڑھتا ہو، مسلمانوں جیسے کھاتا پیتا ہو، اور دنیا والے بھی اسے مسلمان سمجھتے ہوں، لیکن وہ آخرت کا انکار کرتا ہو، وہ قبر کے حساب کتاب کا انکار کرتا ہو، اگر وہ جنت و دوزخ کا انکار کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ آخرت اتنی اہم چیز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمیں اور آپ کو دنیا کی فکر دن رات ستاتی ہے، لیکن ہم آخرت کی فکر ذرا بھی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔